الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ دوستو، ہم لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بہت سنا، خاص طور سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط بات کہی جاتی ہے تو اس کے بعد ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ کیا خود ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں؟ آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم جانیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہیں اور آپ کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کی ٹیچنگز کیا ہیں، آپ نے کیا سکشا دی، کیا آدیش دے کر دنیا کو آپ گئے، اور جب آپ آئے تو آپ کے آنے سے، آپ کی سکشا سے، آپ کے آدیشوں سے کیا کچھ پربھاؤ پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے۔ جب پیدا ہوئے تو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد پتا مر چکے تھے۔ آپ جب ماں کے پیٹ میں تھے تبھی آپ کے فادر کا دیہانت ہو گیا تھا۔ 6 برس کے تھے تو آپ کی والدہ، آپ کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کے دادا نے آپ کو اس کے بعد پالا، لیکن وہ بھی چند سالوں کے بعد دنیا سے گزر گئے۔ آپ ایک یتیم بچے کی حیثیت سے، ایک آرفن چائلڈ کی حیثیت سے جی رہے تھے، لیکن جس سماج میں آپ جی رہے تھے اس سماج کا ایک ایک آدمی آپ کو الصادق الامین کہتا تھا، یعنی سچے اور امانت دار۔ اس پوری سوسائٹی میں آپ کو آئیڈیل کے روپ میں دیکھا جاتا تھا۔ آپ کو جو لوگ بہت قریب سے جانتے تھے وہ آپ کی بے انتہا عزت اور آپ سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ آپ اپنی اس زندگی میں جس میں ابھی آپ کو نبی نہیں بنایا گیا ہے اور مکے میں آپ جی رہے ہیں، جس سماج میں ظاہر ہے کہ کسی بھی سماج کی طرح ہر طرح کے لوگ ہیں، اس سماج میں آپ کو سماجک نیائے کا سمبل مانا جاتا تھا۔ یہ مانا جاتا تھا کہ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، پریشان حال لوگوں کی سہایتا کرتے ہیں، آپ سے سماج کا فائدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جب آپ 25 برس کے تھے تو آپ نے 40 برسیہ مہیلا سے شادی کی، یعنی جس خاتون سے آپ نے شادی کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس وقت ان کی آیو 40 برس کی تھی، اور اس 40 برس میں ان کی شادی پہلے بھی 2 مرتبہ ہو چکی تھی، یعنی آلریڈی ان کے 2 پتی رہ چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی 25 سال کے جوان ہیں، انہوں نے ان سے نکاح کیا اور ان کے ساتھ محبت بھری زندگی گزاری، اس سے ان کو بال بچے بھی ہوئے۔ اس پورے سماج میں اس آرفن چائلڈ کی حیثیت ایک آئیڈیل ویکتی کی تھی، ایک ایسے منشیہ کی جس کو دیکھ کر نیکی کا، بھلائی کا، پنیہ کا تصور باندھا جاتا تھا۔ اسی لیے جب 40 برس کے ہونے پر ان کو نبی بنایا گیا، اللہ کی طرف سے فرشتہ کو بھیجا گیا اور ان کو فائنل پروفٹ بنانے کا آدیش دیا گیا، اور فرشتے نے آ کر کے ان کو کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں، 5 ورسز آف قرآن کریم، یہ ریویلڈ کیا گیا، یہ اتارا گیا، اور یہاں سے نبی آخری نبی بنائے گئے باضابطہ۔ ظاہر ہے کہ وہ ان لیٹرڈ تھے،
پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے، ان پڑھ تھے، امی جس کو عربی میں کہتے ہیں، ان لیٹرڈ انگریزی اس کا معنی ہوا، ہندی اردو میں ان پڑھ کہہ سکتے ہیں۔ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، چنانچہ یہ جو تجربہ آپ کو ہوا وہ اپنے آپ میں ادبھت بھی تھا اور انپریسیڈنٹڈ بھی تھا۔ جو کوئی تجربہ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا، اور آپ ایک سادھارن منشیہ تھے، جیسے کوئی بھی ایک منشیہ ہوتا ہے، خاص طور سے جو انسان کی یہ بوڈیلی لائف ہے، یہ جو آپ کی جسمانی زندگی ہے، اس معاملے میں آپ کسی بھی ایک دوسرے منشیہ کی طرح تھے۔ تو جب یہ تجربہ آپ کو ہوا تو آپ لوٹ کر اپنے گھر اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا ہے اور مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، میں پریشان ہوں۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ان کی وائف بھی ہیں، پتنی ہیں ان کی، اور بڑی سمجھدار خاتون ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑی بات کہی، اور یہ اس کیریکٹر کو سمجھنا، یہ جو حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، اس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ دراصل جو کیریکٹرسٹکس آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں کہ کس قسم کا ادیش تھا ان کی خود اپنی زندگی کا، اور کیسے آدرش تھے ان کے، کس طرح کی لائف وہ جی رہے تھے۔ جب وہ ان کے پاس آئے اور اپنی پتنی سے انہوں نے یہ بات کہی تو ان کی پتنی نے ان سے کہا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا رسوا؟ رسوا اس لیے نہیں کرے گا کہ لأنک تصدق الحدیث، آپ سچی باتیں سچی کرتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ لأنک تنصر المظلوم، اس لیے کہ آپ مظلوم کی مدد کرتے ہیں، آپ اوپریسڈ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تحمل الکلہ، آپ پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جو لوگ اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے آپ ان کا بوجھ اٹھا دیتے ہیں۔ تکسب المعدومہ، جو کما کر نہیں کھا سکتے آپ خود کما کر ان کے لیے انتظام کرنے لگتے ہیں۔ تقری الضیفہ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتنیب علی نوائب الحق، اور جو لوگ پریشان ہوں آپ ان کی مدد کرتے ہیں، اور جو ایسا ویکتی ہو، ایسا آدمی ہو، اس کو ایشور اللہ کبھی رسوا نہیں کر سکتا، اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو گواہی ہے یہ ان کی اپنی بیوی کی گواہی ہے، اور یہ جو کیریکٹر ہے، یعنی آپ تصور کیجئے کہ پوری سوسائٹی بھی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو الصادق الامین، سچا امانت دار کہتی ہے، اور بیوی وہی گواہی بڑے پیمانے پہ دے رہی ہے کہ آپ جس سوسائٹی میں جی رہے ہیں کس طرح سے جی رہے ہیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتلایا کہ مجھے اللہ نے فائنل پروفیٹ بنایا ہے اور تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ محمد جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کی یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کیا سارے معبودوں کو، جتنے بھی مطلب ہم معبود ہیں ہمارے جن کو ہم پوجتے ہیں، ان تمام کو انہوں نے ایک ہی بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یہ سوال تھا ان کے ذہنوں میں۔ پریشانی ان کی یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، چونکہ انہوں نے کبھی ان کو جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو جمع کیا ایک موقع سے اور کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک پورا لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تم پہ چڑھائی کرنے والا ہے، تو تم مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے کب دیکھا ہے؟ ہمارا کوئی تجربہ نہیں ہے کہ کبھی آپ نے ہم سے جھوٹ کہا ہو، آپ کہیں گے تو ہم کو ماننا ہی پڑے گا۔ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائف کی جو ایک بہت بڑی سچائی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ کہا ہی نہیں۔ اور وہ لوگ جب مکہ کے لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو، اس دین کو، اس میسج کو قبول نہیں کر رہے تھے تو ان کے اندر یہ جرأت، یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ کہہ سکیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہم لا یکذبونک ولکن اعداء اللہ بآیاتنا یجحدون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ کہا باضابطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپ کو جھوٹا کب سمجھتے ہیں؟ یہ
جو کیریکٹر تھا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، آپ سمجھیے، اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سماج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے جی رہے تھے، اور ایک ایسا آدمی کہ اس پوری سوسائٹی کے لیے بالکل رحمت تھا، وہ مرسی تھا، بلیسنگ تھا وہ۔ جب کبھی لڑائی جھگڑے لوگوں کے آپس میں ہو جاتے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ، سارے لوگوں کی نگاہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اٹھتی تھی کہ آپ آئیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چنانچہ جب ایک مرتبہ مکہ کے لوگ، یہ جو خانہ کعبہ ہے، کعبہ شریف جو ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں، بہت پہلے سے اللہ پاک کا سب سے پہلا گھر ہے، تو مکہ کے لوگ ایک سیلاب آنے کی وجہ سے اس کے کچھ حصے ٹوٹ گئے تھے، تو دوبارہ وہ بنا رہے تھے، تو بڑی لڑائی ہو گئی مختلف قبیلوں کے درمیان کہ جو حجر اسود ہے، کالا پتھر، اس حجر اسود کو اس کی جگہ پہ کون رکھے گا۔ چنانچہ جب سب آپس میں بیٹھے تو فیصلہ یہ ہوا کہ کل صبح جو آدمی سب سے پہلے یہاں پہ آئے گا وہ فیصلہ کرے گا، اس جہت سے جو آئے گا سب سے پہلے وہ فیصلہ کرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے دن سب سے پہلے نمودار ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے لوگوں نے کیا کہا کہ ہاں یہ صادق آ گئے، یہ امین آ گئے، یہ سچ بولنے والے آ گئے، یہ امانت دار آ گئے، آنیسٹ، ٹروتھ فل، یہ جو کہیں گے وہ سچا فیصلہ کریں گے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا، دیکھیں کیا اللہ پاک نے ان کو حکمت دی تھی۔ یہ ظاہر ہے کہ پورے اس یونیورس کے لیے، اس پوری کائنات کے لیے اللہ پاک نے ان کو نبی، رسول، آخری فائنل پروفٹ بنا کر کے بھیجا، اور ان کو روشنی بنا کر کے بھیجا۔ تو دیکھیے یہ شروع سے وہ انتظام کیا اللہ پاک نے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو ساتھ لیا، ایک چادر میں، بڑی سی چادر میں حجر اسود کو رکھا، اور سب لوگوں کو کہا کہ کونا پکڑ لیں، اور وہاں تک لے کر کے گئے جہاں پہ اس کو رکھنا تھا۔ اس کے بعد جب فائنل وہاں پہ پہنچ گئے تو وہاں سے اٹھا کر کے اور خود اپنے ہاتھ سے جو اس کی جگہ تھی وہاں ڈال دیا، سارے جھگڑے ختم ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پوری سوسائٹی کے لیے اس مقام کے آدمی تھے۔ حلف الفضول، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے مکہ کے اس معاشرے کا، اس سوسائٹی کا، کہ چند لوگوں نے مل بیٹھ کر کے یہ طے کیا کہ ہم اپنے معاشرے میں کسی پہ ظلم نہیں ہونے دیں گے، کسی کا حق کسی کو نہیں مارنے دیں گے، جو کمزور ہوگا اس کی مدد کریں گے۔ تو اس معاملے میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے، آگے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی بن گئے، مدینے میں چلے گئے، تب بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اگر آج بھی لوگ ہمیں اس طرح کے کسی معاہدے کے لیے آواز دیں تو ہم ضرور جانا چاہیں گے، ہم ضرور اس میں شامل ہوں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ادیشیہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو آدرش تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لائف میں جن چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے وہ تھی کہ مانوتا کی خدمت ہونی چاہیے، آپس میں محبت ہو، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، ایک ایسی سوسائٹی کا نرمان کیا جا سکے جس سوسائٹی میں سارے لوگ پیار محبت اور اسنیح سے رہتے ہوں۔ اور یہ انشور کرنا چاہتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے سے پہلے بھی، اور نبی ہونے کے بعد تو جیسے یہ آپ کے بڑے بڑے جو انسان کے مقاصد ہوتے ہیں، جو پرپس ہوتے ہیں لائف کے، ان پرپسز میں سے تھے۔ آپ دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اللہ پاک نے رسول بنا دیا، اور جب آپ نے لوگوں کو دعوت دینی شروع کی، تو سب سے پہلے جتنے آپ کے قریبی لوگ تھے جو آپ کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، ان سے آپ نے ذکر کیا اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ کوئی مطلب پس و پیش نہیں ہوا، لوگوں کو کوئی ریلیکٹینس نہیں تھا۔ ابو بکر سے کہا، سب سے قریبی دوست تھے اور مسلمان ہو گئے۔ بیوی سے، خدیجہ سے کہا، سب بیوی سے زیادہ قریب کون ہوتی ہے، کہا اور وہ مان گئیں، مسلمان ہو گئیں۔ علی جو چچا زاد بھائی تھے، اور چونکہ ابو طالب نے آپ کو پالا پوسا تھا، تو بعد میں جب آپ کسی قابل ہوئے کہ اپنے چچا کی مدد کر سکیں تو علی کو اپنی کفالت میں رکھ لیا تھا۔ علی کو پتہ چلا اور اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کے غلام جو حضرت خدیجہ جو آپ کی بیوی تھی، انہوں نے ہدیہ میں دیا ہوا تھا، زید بن حارثہ، ان کو پتہ چلا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ یعنی جتنے قریب ترین لوگ تھے، جیسے ان سے کہا کہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں، آپ تو جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں، اور جیسے جیسے ایسے لوگوں کو پتہ چلا جو آپ کو جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ آدمی کسی کا برا نہیں چاہتا، یہ تو سب کی بھلائی کے لیے لڑتا ہے، سب کی بھلائی کے لیے آگے رہتا ہے، یہ بیواؤں کے کام آتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، یہ تو ہر آدمی کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے،
یہ جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے، تو یہ آدمی جب لوگوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بولے گا؟ اور پھر اس کے بعد 13 سال تک مکے میں لوگوں کو پیار سے، محبت سے، سلیقے سے بلا کر کے ان کے پاس جا کر کے سمجھاتے رہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس دین کو مان لو گے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گے۔ ظاہر ہے آپ کسی بھی سوسائٹی میں جب اس طرح کی کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو خاص طور سے وہ لوگ جن کی چودھراہٹ قائم ہے اور جن کے مفادات پہ ضرب پڑے گی، جن کا انٹرسٹ متاثر ہوگا، جن کا نقصان ہو سکتا ہے، ان کے ہاتھ سے چودھراہٹ جا سکتی ہے، یا جو اسٹیٹس انہوں نے بنا کر کے جائز ناجائز طور پہ رکھا ہوا ہے اس اسٹیٹس پہ فرق پڑے گا، تو ایسے لوگ تو ناراض ہوں گے، اور وہ کیفیت ہوئی۔ اور پھر ان لوگوں نے سارے حربے اپنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس آ کر عبادت کرتے تھے، اور مکہ والے کیا کرتے تھے، بڑی بڑی اونٹ کی اوجھ لا کر کے، اوجھڑی اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ ڈال دیتے تھے اور ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے اٹھاتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی تھیں کہ آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے تھے؟ بیٹی ظاہر ہے باپ کو اگر اس حالت میں دیکھے گی تو اس کے اندر کی جو محبت ہے باپ کو لے کر کے وہ جاگے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے دیجئے، یہ نہیں جانتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا مقام کیا ہے اور میں ان کے لیے کیا میسج لے کر کے آیا ہوں۔ اگر یہ جان جائیں تو یہ غلطی نہ کریں۔ بیٹی سے کہتے کہ تمہارا باپ لوگوں پہ لعنت ملامت کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ان میں بہت سارے لوگ غریب تھے، بہت سارے لوگ غلام تھے، کم درجے کے لوگ تھے سوسائٹی کے اعتبار سے۔ ایسے لوگوں پہ سماج کے مضبوط لوگوں نے بہت ظلم ڈھانا شروع کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے لوگوں پہ ظلم ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہوتے، لیکن آپ ان کو یہی تلقین کرتے کہ صبرن یا آل یاسرین فإن موعدکم الجنہ، اے عمار، اے یاسر، اے سمیہ، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ جو دین کی خاطر یہ لوگ تمہارے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، یہ تو ظلم ڈھا رہے ہیں، تمہیں زد و کوب کر رہے ہیں، تمہیں پریشان کر رہے ہیں، تمہیں مار رہے ہیں، تمہارے ساتھ یہ ساری بدتمیزیاں کر رہے ہیں، یہ تو اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، لیکن تمہارے لیے اللہ جنت میں جگہ بنا رہا ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی لوگوں نے بدتمیزیاں کی، آپ نے کبھی کسی کو جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لگا کہ مکہ والے نہیں مان رہے ہیں، چلو طائف چلتے ہیں، مکہ سے قریب ہی شہر ہے طائف، چلو وہاں چلتے ہیں، شاید وہاں کے لوگ مان جائیں۔ وہاں جو خاص طور سے سردار لوگ تھے ان سے ملے، ان کو بتلایا کہ میں تمہارے لیے یہ بڑی چیزیں، یہ بڑا دین لے کر کے آیا ہوں، یہ بڑی نعمت لے کر کے آیا ہوں، یہ روشنی لے کر کے آیا ہوں۔ انہوں نے قبول نہیں کیا اور اپنے سماج کے اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ بچے، پتہ نہیں ہے کہ جیسے کوئی سماج میں اگر ذہنی اعتبار سے کوئی معذور آدمی آ جائے، کوئی پاگل واگل آ گیا، اس کے پیچھے بچے ہلو ہلو کرتے ہوئے جو ہے نا دوڑتے ہیں، اس طرح سے وہ کیفیت پیدا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے ساتھ وہاں سے نکلے، بچوں نے وہ بدماشی کی، پتھر چلائے اور اتنا مارا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے میں خون جم گیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جا کر محمد سے پوچھو، اگر وہ کہیں تو ان بدتمیزوں کو دو پہاڑیوں کے بیچ رکھ کر پیس دیا جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب فرشتے نے کہا تو کہا کہ نہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یہ بیچارے نہیں جانتے، یہ جب جانیں گے تو مانیں گے، آج نہیں تو کل انشاءاللہ یہ قبول کریں گے، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ ہی واز مرسی، ہی از بلیسنگ، ہز ٹیچنگس آر بلیسنگ۔ ہم نہیں جانتے ہیں، اگر یہ دنیا جان جائے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے میرے بھائی کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے اب اس مکے میں 13 سال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی زندگی ہے وہ 23 سال ہے،
یعنی جب آپ پروفیٹ بنائے گئے، نبی بنائے گئے، اس کے بعد آپ دنیا میں 23 سال جیے، جس میں 13 سال مکے میں رہے، 10 سال آپ کو مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد جینے کا موقع ملا۔ اس 13 سال کی مدت میں آپ نے جب لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا تو ظاہر ہے 1 2 3 4 5 لوگ اس طرح سے مسلمان ہونا شروع ہوئے، اور جو اسٹیبلشمنٹ تھا اس سوسائٹی کا اس نے ریجیکٹ کیا، ریزسٹ کیا، ریجیکشن بھی تھا، ریزسٹنس بھی تھا، اور آپریشن بھی تھا، ایگریشن بھی تھا۔ لگاتار وہ حربے اختیار کر رہے تھے جس سے اس دعوت کو، اس میسج کو دبا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا جائے، آپ کے جاننے والوں کو مار دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی ریئیکٹ نہیں کیا۔ ریئیکشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کبھی بھی وائلنٹ تو ہوا ہی نہیں، کبھی بھی کوئی بھی ایسا ریئیکشن زبانی طور پہ بھی نہیں ہوا جس میں آدمی کو لگے کہ یار یہ آدمی جو اتنا بڑا میسج لے کر کے اٹھا یہ کیا بول رہا ہے، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاننے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو جو آپ پر ایمان لا چکے تھے، ان سے یہ کہا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ 2 ٹرم میں لوگوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ وہاں جب گئے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کے بادشاہ کے سامنے جو تقریر کی، ان کے سامنے جو جا کر بیان کیا، وہ بہت دلچسپ تھا۔ چونکہ جب یہ لوگ پہنچے تو بعد میں مکہ والوں نے اپنے لوگوں کو بھی بھیجا، اپنے سفیروں کو بھیجا، ایمبیسڈرز کو، کہ جا کر کے واپس ان کو لے کر کے آؤ، بادشاہ کو بتاؤ کہ ہمارے یہاں سے بھاگ کر آ گئے۔ بادشاہ سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، نجاشی، انہوں نے کہا کہ ہم پہلے سنیں گے دونوں لوگوں کو، اس کے بعد فیصلہ لیں گے۔ تو حضرت جعفر کو جب یہ موقع ملا کہ وہ بتاویں، تو جعفر نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم مردار کھاتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، ہم اپنے غریبوں کو ستاتے تھے، ہم برائیاں کرتے تھے، برائیوں میں لت پت رہتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، زنا کرتے تھے، یہ ساری خرابیاں ہمارے یہاں تھیں کہ اللہ پاک کو ہم پہ رحم آیا، اس نے ہم ہی میں سے ایک آدمی کو بھیجا جس کے کیریکٹر کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی، ہم اس کے اس کیریکٹر کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سچ بولیں، ہم وعدہ خلافی نہ کریں، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ہم غریبوں کی مدد کریں، ہم صلہ رحمی کریں، ہم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ جب ہم نے یہ کرنا شروع کیا اور رسول نے اس کی طرف بلانا شروع کیا تو ہمارے لوگ ہمارے خلاف ہو گئے، دشمن ہو گئے، اور اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ آپ ان الفاظ پہ غور کیجئے، سوچئے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی متواتر گواہی ہر ایک آدمی دیتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جانتا ہے۔ پورا معاشرہ کہہ رہا ہے کہ یہ آدمی صادق ہے، الامین ہے۔ پورا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ ہی از ٹرسٹ وردی، ہی از ٹروتھ فل، ہی از آنیسٹ۔ پورا معاشرہ یہ گواہی دیتا ہے، ان ٹوٹو کلیکٹیولی سارے کے سارے لوگ یہ گواہی دیتے ہیں۔ یہ بیوی جو آدمی سب سے قریب ہوتا ہے وہ گواہی دیتی ہے۔ سارے لوگ دشمن ہونے کے باوجود یہ جرات نہیں کرتے ہیں کہ کہہ سکے کہ محمد جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ بہت غور کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ سب کے سب لوگ اتنی بڑی بات ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی یہ 13 سالہ جو زندگی مکے میں گزار رہے ہیں، یہ اسی طرح کی کیفیت میں گزار رہے ہیں۔ پریشان ہیں، دشمن پیچھے لگے ہوئے ہیں، الٹی سیدھی باتیں اڑائی جا رہی ہیں، لیکن کہیں پہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان کبھی پھسل گئی ہو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جب اب مکے میں رہنا بالکل دوبھر ہو جاتا ہے تو مدینے کے لیے ہجرت کرنے کا حکم مل جاتا ہے کہ مائگریٹ کر کے مدینہ چلے جائیے اگر مکے میں رہنا نہیں ہو پا رہا ہے تو۔ آپ اندازہ لگائیے، جب یہ بات مکہ کے لوگوں کو پتہ چلی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہیں تو مکہ والے یہ گوارہ نہیں کرتے ہیں، کہتے نہیں، کسی طرح گھر گھیر لو اور مار دو۔ اور اس میں وہ طریقہ یہ اپناتے ہیں کہ ہر قبیلے کا جو جوان آدمی ہوگا، مضبوط آدمی، وہ مضبوط تلوار سے ایک ہی مرتبہ میں مارے گا تاکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں وہ بدلہ بھی نہیں لے پائیں گے، اور آپ کے گھر کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو، تاکہ کہیں سے بھی نکلیں گے تو مار دیں گے۔ یہ اللہ پاک کا انتظام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ لیکن آپ کو ایک بہت انٹریسٹنگ بات بتلانا چاہتا ہوں
کہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے مکہ سے نکلتے ہیں، آپ اپنے بستر پہ اپنی جگہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا کر وہاں ان کو رکھ کر جاتے ہیں اور ان کو یہ بتلا کر جاتے ہیں کہ دیکھو مکہ والوں کی کچھ امانتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنی کچھ چیزیں دی ہوئی ہیں جو میرے پاس ہیں، یہ چیزیں جن کی ہیں ان کو دے دینا اور اس کے بعد تم بھی چلے آنا۔ آپ تصور کیجئے یہ کیریکٹر کی کون سی بلندی ہے، کس قسم کا کیریکٹر ہے یہ، اور اس کی پوری دنیا کی تاریخ میں ان دا انٹائر ہسٹری آف دی مین کائنڈ اگر آپ کو کہیں پہ کوئی مثال ملے تو بتائیے گا۔ سارے لوگ وہی لوگ جو ان کی جان لینے کے لیے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، گھر کو گھیرے ہوئے ہیں، سب نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ایک ساتھ مل کر ماریں گے تاکہ ان کے قبیلے کے لوگ ہم سے بدلہ بھی نہیں لے پائیں گے۔ اس صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ اپنے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر یہ آدیش دے کر جاتے ہیں کہ یہیں رہنا، امانتیں ہیں پہنچا دینا، اس کے بعد تم بھی چلے آنا۔ یہ عظیم کیریکٹر تھا، یہ بڑا کردار ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور اس کردار کو چونکہ ہمارے لوگ نہیں جانتے۔ یہ میں صرف یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعتاً جان لیں، آپ کو پیار ہو جائے گا ان سے، آپ کے لیے کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے، اور آپ ان کو ایسا آئیڈیل پائیں گے جیسا آئیڈیل آپ کو دنیا کے کہیں بھی کسی بھی کونے میں پوری تاریخ میں نہیں مل سکتا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دنیا کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے عمدہ اخلاق پر قائم ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ لوگوں کے لیے رحمت ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روشنی ہے۔ اللہ وسلم یہ لائٹ، روشنی، سراج منیر، روشن سورج، اور یہ سب کے لیے فائدہ مند ہیں، یوزفل، بینیفیشیل، نقصان دہ نہیں ہو سکتے۔ تو آپ جب ان کو نہیں جانتے ہیں تو یہ صورتحال سامنے آتی ہے جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ جانیے اس پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، ان کے اس کیریکٹر کو، ان کی تعلیمات کو جانیے، قرآن کو پڑھیے۔ آپ بخاری شریف کو جو سب سے اوتھینٹک بک ہے اسلام کی قرآن کے بعد، اس کو پڑھیے، مسلم کو پڑھیے، مسلم شریف کو جو سیکنڈ نمبر پہ دوسری سب سے اوتھینٹک بک ہے قرآن کے بعد، اس کو پڑھیے۔ آپ جب ان کو پڑھیں گے اور اس رسول کو جب جانیں گے اور ٹیچنگز کو جانیں گے، تعلیمات کو جانیں گے، آپ کو ان سے لو ہو جائے گا، جس طرح ہم مسلمانوں کو ان سے بہت پیار ہے اپنی جان سے زیادہ۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکی زندگی پہ روشنی ڈالی ہے۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی تھی، جو 10 سالہ زندگی آپ نے مدینے میں گزاری، اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔